سلام یا رمضان سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن قال سبحانہ وتعالی۔ سامعین قدر، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وشرفتہ وفضلتہ علی الشہور، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے عظمت، کرامت، شرافت، فضیلت عطا کی ہے، اور تمام مہینوں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ لہٰذا یہ ماہ رمضان کا شرف ہے کہ 12 مہینے شیطان جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور جب ماہ رمضان، جیسا کہ حدیث میں اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں شیطان کو بند کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کے پورے مہینے میں شیاطین بند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے انسان کی، ہماری مدد کی ہے، یہ بھی اس کا لطف ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان جو ہے وہ اس کو قید کر دیتا ہے، جو حدیثوں میں آیا ہے، جس کو پر یقین رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اذا داخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور مسلمان اس مہینے میں اپنے آپ کو جنت کا اہل نہ قرار کر سکے، جو جہنم اس لیے بند کر دی گئی ہے، جس شیطان نے اسے جہنم تک لے جانا تھا وہ بند کر دی گئی ہے، اور بندہ جو ہے خود اپنے آپ کو اللہ اکبر جنت نہ لے جا سکے، تو اس سے بڑھ کر کون بدبخت ہوگا؟ اس لیے اس مہینے میں شیطان بند ہے اور ٹائم جا رہا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ ینادی منادیان، کہ ایک ندا دینے والا ہر روز ماہ رمضان میں ندا دیتا ہے اور پکار کے کہتا ہے کہ اے خیر کو طلب کرنے والے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیکی اکٹھی کر لو، وقت جا رہا ہے۔ آج 6 ماہ رمضان ہو گئی ہے، ایک ہفتہ ہونے کو ہے، اور کتنا جلدی ٹائم گزر گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حضور نے فرمایا ہے کہ شیطان بند ہے اور جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ لہٰذا عمل خیر کر کے انسان اپنے آپ کو جنت تک لے جانے کا قابل تو کر سکتا ہے، اور جو ماہ رمضان میں اپنے لیے جنت نہ بنا سکے، حضور نے فرما دیا ہے کہ بدبخت بھی ہے اور اس کے لیے ہلاکت بھی ہے۔ سامعین قادر، ماہ رمضان میں اللہ اکبر ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت میں دن و رات گزارنے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھے جیسے ایک بندہ گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہنا اور ہے، ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں جو ٹائم رہنا ہے وہ اور ہے، وہ اس کا وہاں چلنا بیٹھنا اٹھنا بولنا سب اللہ کی نظر میں، اور وہ مسجد میں ہے۔ اسی طرح یہ پورا مہینہ جو ہے، جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے ماہ رمضان، اس کے دن، اس کی رات، اس کی ساعتیں، اس کی گھڑیاں، یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان کے لیے رحمت برکت قرار دیا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ کہ
جو مہینہ خود اللہ نے ہمارے لیے جنت کے لیے، اور بندہ جہنم خریدنے لگ جائے، بندے ایسے کام کریں، وہ خدا کی نظر میں کتنا بڑا گنہگار ہوگا، کتنی بڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہا کہ جتنا بڑا بھی کوئی گنہگار ہے، اس مہینے کا تو احترام کرے، اس مہینے کے لیے اپنے آپ کو روکے۔ اس مہینے میں ایسے کاموں سے بچنا ہے کہ جس کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اور جو حرام کام ہے، کم از کم اس مہینے کا تو احترام کرے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، کچھ اور عمل نہیں کر سکتا، تو گناہ بھی نہ کرے، اس مہینے کا احترام واجب ہے، تو اس کا بھی اللہ نے اجر رکھا ہے۔ جو تھوڑا من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، چھوٹی بھی نیکی کرتا ہے، خدا کے ہاں کاؤنٹ ہوتی ہے، اور خدا اسے قبول بھی کرتا ہے اور اس کا اجر بھی دیتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مہینہ ہے، اللہ اکبر، جس میں زیادہ سے زیادہ حضور فرما رہے ہیں کہ خیر طلب کرو، خیر میں آپ جو بھی ہے جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ اللہ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آئے اور اس نے ایسے ہی گزار دیا جیسے دنیا زمانے میں ٹھیک ہے جی آتا ہے، رمضان آیا، کیا ہو گیا جی، یہ خود ایسا سوچنا، ایسا خیال کرنا ماہ رمضان کی توہین ہے، توہین نہیں کرنی۔ مسجد میں بندہ چلا جائے، مثال دیتا ہوں، تو وہاں چھلانگے لگانا شروع کر دیں، کودنا شروع کر دیں، نہیں، آداب مسجد ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ پورا کا پورا، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ حرام زمانی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یہاں چلنا ہے تو آرام سے، بیٹھنا ہے تو آرام سے، بولنا ہے تو عزت سے، روزے دار یعنی گفتگو، اپنی زبانوں کی بھی حفاظت کرنی، کانوں کی بھی حفاظت کرنی، آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی، آسان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے۔ ایک کتاب ہے، عام کتاب، اس کو آپ اچھالیں، قرآن کو اچھال سکتے ہیں؟ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جتنی دیر قرآن ہوتا ہے انسان کا پورا جسم اس کے ساتھ ایسے جیسے جڑا ہوتا ہے اور اس کے احترام میں کوئی غلطی نہیں کرتا۔ اسی طرح ماہ رمضان کا ایک پورا مہینہ اس کا ہے، اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، دن رات میں ایسے کام سے بچنا ہے جسے اللہ نے روکا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماہ رمضان میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزے کے لیے انشاءاللہ میں اگلے گفتگو کروں گا کہ خداوند قدوس نے ماہ میں آج تک جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے وہ صرف اس مہینے کا مقام بتایا ہے۔ اس میں ایک روزہ تو ایک عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، وہ الگ موضوع ہے، لیکن خود ماہ رمضان کی عظمتیں ہیں کہ خداوند قدوس نے اس سے تمام مہینوں پر عظمت، شرف، مقام، عزت بخشی ہے، اور ہمیں اس کی عزت کرنی ہے۔ اس ماہ رمضان میں اس کو اہمیت دینی ہے، جیسے قرآن کو اٹھانے کا الگ مقام ہے، کتاب اٹھانا الگ ہے، گھر میں رہنا اور ہے، مسجد میں رہنا، اسی طرح دوسرے مہینوں میں وقت گزارنا اور ہے، اور ماہ رمضان میں جو اللہ تمہارے سانسوں کو بھی تسبیح قرار دے، اللہ اکبر، تمہارے سانس ماہ رمضان میں، تو وہ اللہ کتنی تمہارے پر نظر رکھتا ہے ماہ رمضان میں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں تسبیح، اللہ اکبر، اس کی سانس، سبحان اللہ، جیسے حضور فرماتے ہیں کہ اس میں انفاسکم فیہ تسبیح، دعاکم فیہ مستجاب، اللہ اکبر، تمہارے سانس سے تسبیح ہے، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ تو آج تک کی جو گفتگو تھی ہماری، وہ تھا کہ ماہ رمضان کو ایک الگ اپنا ایک مقام ہے، ہمارا فوکس روزے پہ ہوتا ہے، سارا جہان روزے کے اوپر، بالکل روزہ پہ کی عبادت ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ماہ رمضان کا اپنا مقام کیا ہے۔ تو سامعین قادر، اس کے دن تمام دنوں کے سردار، اس کی راتیں تمام راتوں کے سردار ہیں، اور یہ 24 گھنٹے اللہ کی برکت، رحمت، مغفرت کی
بارش حاضر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس وجود اس کی جو اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، کرامت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔